اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے آصف علی اور آج ہم نے تاریخ اسلام کے پارٹ نمبر 3 کے بارے میں بات کرنی تھی، جو کہ ایران کی ساسانی حکومت کے بارے میں ہم نے مزید بات کرنی ہے۔ اس دور کی دوسری بڑی حکومت ایران کی ساسانی حکومت تھی، جس کا بانی اردشیر تھا، اور اس دور کے اس حکومت کے جو مشہور بادشاہ تھے وہ شاپور اول، شاپور ثانی، بہرام گور، نوشیروان اور خسرو پرویز تھے۔ اس حکومت کی بازنطینی حکومت سے مسلسل لڑائی رہتی تھی، اور اس حکومت کے بادشاہ خود کو عوام سے بہت بلند خیال کرتے تھے، اور مذہبی طبقے کی جانب سے جو انہیں جواز حاصل تھا اس کے مطابق یہ خود کو دنیا میں کسی کے بھی جواب دہ نہ سمجھتے تھے، خود کو کسی کے بھی جواب دہ نہ سمجھتے تھے، اور کئی دفعہ تو یہ خدائی کے دعوے تک جا پہنچے تھے۔ مثلا جب خسرو پرویز نے قیصر ہرقل کو شکست دی تو اس نے صلح کی درخواست کی۔ خسرو پرویز نے جواب میں لکھا کہ سب خداؤں سے بڑے خدا اور تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام، کہ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے میرے ہاتھ سے یروشلم کو بچا لیا۔ ساسانی بادشاہ کسرا کہلاتے تھے، اور یہ عوام سے بہت ہی کم ملتے تھے، صرف چند مقدس دنوں میں ملتے تھے، اور اس کے لیے بھی یہ طریقہ مقرر تھا کہ سائل جا کر بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اور جب تک بادشاہ کا حکم نہ ہوتا وہ سجدے سے سر نہ اٹھاتا، اور جب بادشاہ کا حکم ہوتا تو وہ سر اٹھاتے ہی بادشاہ کی تعریف کے پل باندھ دیتا۔ پھر بادشاہ کی طرف سے اجازت ملنے پر سائل نہایت ہی عاجزی سے اپنی عرضی پیش کرتا۔ شاہی دربار میں بادشاہ کا تخت پردے میں ہوتا، اور اس کے اوپر ہیرے، موتی، جواہرات کا بنا ہوا ایک بہت بڑا تاج ہوتا، جو کہ چھت سے لٹک رہا ہوتا۔ جب بادشاہ تخت پر بیٹھ جاتا تو پردہ ہٹایا جاتا اور بادشاہ تاج پہن لیتا۔ وہ تاج کے اوپر اتنے ہیرے، موتی، جواہرات لگے ہوتے، اگر وہ چھت سے نہ لٹک رہا ہوتا تو بادشاہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا، وہ اتنا وزنی تھا۔ اس کے اوپر اتنے ہیرے، موتی اور جواہرات لگے ہوئے تھے کہ ان کی چمک سے لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی، اور وہ سب ٹھاٹھ باٹھ صرف عوام کو مرعوب کرنے کے لیے تھا۔ اس کے باوجود بادشاہ کو اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا کہ بادشاہ کے سونے کے لیے تقریباً 40 کمروں میں بستر لگائے جاتے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ بادشاہ آج کس بستر پر سوئے گا، اور جب بادشاہ شکار کے لیے جاتا تو اس کے ارد گرد ہزاروں محافظین اور سپاہیوں کے گھیر لیا جاتا کہ بادشاہ کو کوئی عام بندہ، کوئی بھی کسی طرح کا بھی حملہ نہ کر سکے۔ ایرانی حکومت بھی بازنطینی حکومت کی طرح مذہبی پیشواؤں اور نوکر شاہی کے بلبوتے پر ہی چلتی تھی۔ آتش پرستی کے محافظ شہنشاہ کو اس مذہب کے مذہبی پیشواؤں کی حمیت حاصل ہونا لازمی تھی۔ ملازمین اور وزراء کے ذریعے عوام سے معاملہ کیا جاتا، اس کی وجہ سے اعلیٰ سرکاری ملازمین کا طبقہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ تاریخ میں جب بھی حکمرانوں نے عوام کو خود نگہداشت کرنے کی بجائے درمیانی واسطوں کے ذریعے دبایا ہے تو عوام کی زبوں خالی کی انتہا نہیں رہی۔ چنانچہ اہل ایران بھی نوکر شاہی، مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں سے بری طرح تنگ آ چکے تھے، اور بہت ہی انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ نوشیروان کی اسی وجہ سے عدل و انصاف کی وجہ بہت مشہور ہوا، کیونکہ وہ ایک ساسانی ہونے کے باوجود جو انصاف صدیوں سے ناپید تھا اس نے اسے قائم کر دکھایا۔ ساسانی حکومت کے دو خاص پہلو تھے: عوام اور خواص کے بعد شہنشاہیت، آمریت، توہم پرستی اور مذہبی اجارہ داری نے عوام کو بہت ہی پست معیار تک پہنچا دیا تھا۔ چوری، ڈاکہ، اس طرح کسی حادثے میں بھی
عوام کو کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ بائیں ہمہ عیش و عشرت میں ڈوبے غرق بادشاہ کے خلاف اگر کوئی بغاوت ہوتی تو اسے مذمت گناہ سمجھا جاتا۔ توہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ خود بھی نجومیوں کے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھاتا۔ طویل ٹوٹکوں پر عوام کا بہت انحصار تھا اور بادشاہ کے خاص لوگوں میں نجومی، ہجڑے اور شعراء شامل تھے۔ صرف دنا قسم کے بادشاہوں نے عقل مند وزراؤں کی خدمات حاصل کیں۔ ساسانیوں کے مذہب کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین پر لازم تھا کہ وہ دن میں 4 بار سورج کی پوجا کریں۔ چاند کی، آگ کی اور پانی کی اس کے علاوہ تھی۔ ان کو یہ بھی حکم تھا کہ آگ کبھی بھی بجھنے نہ پائے، آگ اور پانی آپس میں نہ ملیں، دھات کو زنگ نہ لگے، کیونکہ دھات بھی، معدنیات بھی ان کی نظر میں مقدس تھیں۔ ساسانی آگ کی طرف رخ کر پوجا کرتے تھے۔ ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد نے سورج کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں سورج کی قسم کھاتا ہوں جو سب سے بڑا خدا ہے۔ ساسانی 2 خداؤں کے قائل تھے، ایک روشنی یا خیر کا جس کو وہ احور یا مزدایا یزداں کہتے تھے، اور دوسرا ظلمت یا شر کا خدا جس کا نام انہوں نے اہرمن تجویز کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان دونوں خداؤں کے درمیان باہمی کشمکش اور طاقت آزمائی جاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے ہندوستان کے اندر اس وقت دور جاہلیت کیسا تھا اور کیا چل رہا تھا۔ کل ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔